بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے مولا کی دعا ایک حجت ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ان ایام میں کی گئی عزاداریوں ماتمداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر مقصد حیات کی خاطر یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے کربلا ایک سویلائزیشن ہے کربلا ایک واقعہ نہیں ہے کربلا تہذیب ہے کربلا تربیت ہے کربلا انسان سازی ہے کربلا انسان کی فکر کو فرش سے بلند کر کے عرش پہ لے جانے کا راستہ ہے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی حسین ہدایت کے چراغ ہیں وسفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں جب آپ اندھیروں میں ہوتے ہیں تو جہاں سے آپ کو روشنی نظر آتی ہے روشنی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے ایک آدمی ہاتھ میں ٹارچ لے کے ایک بندہ اندھیرے میں ہے اسے دکھاتا ہے تو یہ ہے مصباح الہدی یہ چراغ ہے کس چیز کا ہدایت کا
یعنی دنیا میں کئی شاید تجھے رنگ نظر آئیں، لیکن حسین کا رنگ وہ ہے جس کے پیچھے جانے سے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ ہم گھروں میں چراغ جلاتے ہیں، روڈوں پہ چراغ جلاتے ہیں، گاڑی میں چراغ لگاتے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ یہ چراغ کیا کرے؟ مجھے راستہ دکھائے۔ اچانک گاڑی کی لائٹس بند ہو جائیں اور آپ ظلمت بھری رات کے اندر سفر کر رہے ہوں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ان الحسین مصباح الہدیٰ کہ ہدایت کے راستے پہ دکھانے کے لیے اگر کوئی نور ہے تو وہ حسین ہے۔ ظلمت بھرے معاشرے میں اگر کوئی تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے وہ کون ہے؟ حسین ہے۔ دوسری صفت وَسَفِینَةُ النِّجَاةِ، ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کا سفینہ بھی ہے۔ میں اس منبر پہ بیٹھ کے آپ کو 4 ہدایت کی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو جنت لے جا نہیں سکتا۔ آپ بولیں گے مولانا کربلا کیسے جایا جاتا ہے؟ میں راستہ بتا سکتا ہوں، ٹکٹ لو، ویزا لو، جہاز پہ چڑھو، فلاں جگہ پہ دنیا کی فلاں نقطے پہ کربلا موجود ہے، لے جا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ میں آپ کو راستہ بھی بتا رہا ہوں، اور کراچی ایئرپورٹ پہ میں نے جہاز بھی لا کے کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ راستہ ہے کربلا کا اور یہ جہاز ہے کربلا لے جانے کا، اور آپ کو لے جاتا بھی ہوں۔ کہ حسین ہدایت کا راستہ دکھاتا بھی ہے، اپنے سفینے پہ بٹھا کے جنت بھی لے جاتا ہے۔ دنیا کا ہر مفتی، ہر مولوی تجھے راستہ بتائے گا، لے جا نہیں سکتا۔ حسین کا سفینہ وہ ہے کہ بندہ بیٹھ جائے، یہ سفینہ نجات ہے۔ مطلب یہ سفینہ رکے گا کہاں پر؟ جنت پہ۔ جو بھی اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، جو بھی اس کشتی سے اتر گیا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب کربلا میں جو حسین کے سفینے پہ چڑھے، کوئی ہور بنا، کوئی حبیب بنا، کوئی زہیر بنا، کوئی اکبر بنا، یہ وہ سفینہ تھا۔ کہتے ہیں دنیا کے ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کا بتایا ہے، ہر ولی نے جنت بتائی ہے۔ حسین واحد امام ہے، جنت بتائی بھی، اور شب عاشور 2 انگلیوں کے درمیان جنت دکھائی بھی۔ یہ مقام حسین ابن علی کا ہے کہ کوئی آپ کو جنت دکھا نہیں سکتا۔ آج کسی بھی امام کا کوئی زندہ معجزہ نہیں ہے۔ مولا علی نے مردہ زندہ کیے، تاریخ کا معجزہ ہے۔ نبی پہ وحی آئی، تاریخی معجزہ ہے۔ قرآن نبی کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ لیکن امام حسین واحد امام ہے جس کا آج زندہ معجزہ ہے۔ ایک تو یہ عزا، ایک تو یہ محبت، ایک تو یہ ولولہ، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ 7 محرم کے دن ہم کسی دوست کے گھر جاتے ہیں، ہر سال دعوت ہوتی ہے، وہ ہر سال امام حسین کی قبر کی مٹی کی ہمیں زیارت کراتے ہیں۔ یہ امام کا زندہ معجزہ ہے آج بھی، کہ جس پتھر پہ امام کا سر پڑا تھا وہ ہر سال عصر عاشور میں خون سے رنگین ہو جاتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسی جگہوں پہ لے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اہل بیت کی ذات میں کتنے کرامات ہیں۔ چھوٹی سی مٹی ہے، شاید اس تسبیح کے دانے 2 دانے مل جائیں، اتنی مٹی ہے۔ کہ مولانا کسی خادم امام حسین نے یہ مٹی دی ہمیں، اور وہ کہنے لگے کوئی 4 فرسخ تھے یا 3 فرسخ، مجھے یاد نہیں، اتنے دور امام حسین کی قبر سے، یعنی مولا کی قبر سے جو نزدیک ترین پلر ہے اس کے نیچے کی مٹی ہے۔ ہر سال ہم جاتے ہیں، ایک سفید کپڑے میں مٹی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ جیسے اس کپڑے کو کھولتے ہیں پورے کمرے میں خوشبو ہو جاتی ہے، بغیر عطر لگائے۔ اتنی خوشبو ہے اس مٹی میں جس میں حسین کو دفن کیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں جیسے شام غریبہ ہوتی ہے، سفید کپڑا، چھوٹی مٹی ہے، ہر سال شام غریبہ کو وہ خون سے رنگین ہو جاتی ہے۔ کپڑا بھی خون سے رنگین، مٹی بھی خون سے رنگین، لیکن جیسے عشر عاشور ڈھل جاتا ہے وہ رنگ بھی پھر غائب ہو جاتا ہے۔
اسی طرح یہی مٹی حرم امام حسین میں بھی لائی جاتی ہے، جو وہاں پہ زائرین موجود ہوتے ہیں ان کو دکھائی جاتی ہے، پھر دوبارہ بند کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح شام میں جس پتھر پہ امام حسین کا سر رکھا گیا تھا وہ پتھر موجود ہے، عصر عاشور کو اس پتھر سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے۔ اگر وہ مٹی لال نہ بھی ہوتی تو ہمارا ایمان تر و تازہ تھا، لیکن وہ لوگ جو غفلتوں میں رہ رہے ہیں ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے خدا پھر بھی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اپنے حبیب کے نواسے کا کوئی معجزہ دکھاتا ہے کہ تیرا ایمان تر و تازہ ہو جائے۔ مشہد الرضا میں تقریباً کبھی نہ کبھی شب جمعہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، کسی گونگے کو زبان ملتی ہے، کسی اندھے کو آنکھیں ملتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ مولانا ہمارے ساتھ معجزے کیوں نہیں ہو رہے؟ معجزہ صرف یہ نہیں کہ اندھے کو آنکھ ملے، معجزہ صرف یہ نہیں کہ جس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے خدا اس کا بازو ٹھیک کر دے۔ یہ تو ظواہر ظاہری بدن کے نقص کو دور کرنے کا معجزہ ہے۔ اصل معجزہ حسین کی مجلس کرتی ہے۔ جو بیماریاں نفس کی بیماریاں ہیں تیرے اندر ہیں، اس بیماری کو حسین کی مجلس دور کر دیتی ہے۔ اور بیمار تھا، حسین کے در پہ آیا، شفا ملی، رحمت اللہ بن گیا۔ زہیر بیمار تھا، مدینے سے چلا ہے امام حسین کے ساتھ غلاموں کو کہا کہ میرا خیمہ دور لگانا، حسین کے ساتھ نہ لگانا۔ سیاست میں امام حسین کا موافق نہیں تھا، کئی ایسے شیعہ گزرے ہیں۔ جناب مختار امام حسن کی سیاست سے اس زمانے میں موافق نہیں تھے۔ زہیر امام حسین کے فیصلے سے کہ میں نے کربلا جانا ہے موافق نہیں تھے۔ غلاموں کو کہا خیمہ دور دور لگانا، کہیں ایسا نہ ہو حسین سے سامنا ہو جائے اور حسین بلائیں، جانا پڑے گا۔ خیمے میں بیٹھا ہے، لیکن امام کو پتا ہے نا اس بندے کا ظرف ہے، ہدایت اسی کو ملتی جس کا ظرف ہو۔ ہزار لوگ آتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہزاروں کے ظروف حسین کی معرفت سے بھر جائیں۔ جس کے اندر ایکسپٹنس کی ایبلٹی موجود ہے، طاقت موجود ہے۔ یہ لکڑی ہے، یہ ہاتھ ہے، کوئی ماربل کا پتھر ہے، کوئی کچی زمین ہے۔ دانے میں صلاحیت ہے کہ یہ درخت بن پائے، لیکن زمین میں ایکسپٹنس کی ایبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ میں دانا لا کے ممبر پہ رکھوں، لکڑی پہ رکھوں، یہ کبھی درخت نہیں بنے گا۔ میں دانا لا کے ہاتھ پہ رکھوں، کبھی درخت نہیں بنے گا۔ عشق حسین ولایت علی کا دانا اگر میں سمیت تمار جیسی زمین ہو تب شجر بن جاتا ہے، حبیب ابن مظاہر جیسی زمین ہو تب جا کے شجر بنتا ہے۔ امام زمین شناس تھے، قلوب شناس تھے، وہ دلوں کو جانتے ہیں، کس کے دل میں طاقت اور ایبلٹی ہے اس کے اندر اپنی معرفت کا دانہ ڈالتے ہیں۔ کوئی مفید بنتا ہے، کوئی ہلی بنتا ہے، کوئی بحر العلوم بنتا ہے، کوئی خمینی، کوئی قاضی، کوئی بہجت۔ وہ ایبلٹی اگر تیرے اندر موجود ہو۔ زہیر کو امام نے دیکھ لیا تھا اس کے اندر صلاحیت ہے، قاصد بھیجا، سفرے پہ بیٹھا ہے زہیر، کھانا کھا رہے ہیں۔ حدیث رسول ہے کہ کوئی بھی آئے جب تو کھانا کھائے سفرے کو چھوڑا نہ کرو، مکروہ ہے۔ لقمہ کھا رہا ہے، خیمے کے در سے آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ کہ ایک لقمہ کھا لیا، دوسرا لقمہ منہ میں ڈالنے والا تھا کہ اچانک رک گیا کہ اسے جواب دوں یا لقمہ منہ میں ڈالوں۔ تھوڑی دیر رکا، خیمے کے پردے کے پیچھے اس کی بیوی نے سنا کہ انا برید الحسین، یہ حسین کا قاصد ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے سفرے سے اٹھوں کہ نہ، لقمہ کھاؤں کہ نہ، جواب دوں کہ نہیں، کروں تو کیا کروں۔ پردے کے پیچھے سے آواز ہے، زہیر تیری غیرت کو کیا ہوا؟ دیکھ نہیں رہا فاطمہ کا لال تجھے بلا رہا ہے۔ نبی کا نواسا حسین،
اب آج کا جوان، آج کی ماں، آج کی بہن یہ سوچے صرف یہ نہیں کہ تیرے پاس کوئی قاصد بھیجا جائے اور وہ کہے کہ حسین بلا رہا ہے. یہ جتنے فرامین ابی عبداللہ الحسین ہیں یہ تیرے تک اہل بیت پہنچا رہے ہیں. جو بھی اپنے کانوں سے اہل بیت کا فرمان سنے عمل نہ کرے وہ زہیر نہیں ہے. آج بھی وہ تجھے بلا رہے ہیں. بیوی نے کہا غیرت کر، حسین بلا رہے ہیں، تو سفرے پہ بیٹھا ہے، تجھے کھانے کی پڑی ہے، تجھے نہیں پتا حسین کے لیے کیا کہا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فوراً اٹھا سفرے سے، بلاوا حسین کا. بیدار اس کی زوجہ نے کیا. اللہ ایسی زوجہ ہر مومن کو عطا کرے. کہ تسید آ گیا خیمہ حسین میں. آج تک نہیں پتا کہ امام حسین نے زہیر سے بات کیا کی تھی، لیکن جیسے خیمہ حسین سے نکلا، غلام کہتے ہیں اب چہرہ ویسا نہیں تھا جب گیا تھا. عجیب سی چمک زہیر کے چہرے پہ آئی. سیدھا خیمے میں آیا، بیوی کو کہا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، میں نے تجھے آزاد کیا، یہ باغ، یہ دولت، یہ منال، یہ قافلہ، یہ غلام سب تیرے حوالے، اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. زوجہ جانتی تھی بلاوا حسین کا، کیسے منع کرے. کہتی ہے ٹھیک ہے زہیر جا تو رہے ہو لیکن ایک وعدہ کرتے جاؤ، میں نے بھی تو زندگی گزاری ہے تیرے ساتھ، میں بھی تو ایک وفادار بیوی رہی ہوں. کیسا وعدہ؟ کہ زہیر جب قیامت کے دن نبی کے حضور جاؤ تو ایک درخواست کرنا کہ جنت میں اکیلے نہ لے جانا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا. یہ خواہش زوجہ نے ظاہر کی. کربلا کے اندر غلام نام جون، دیکھیے کس طرح یہ رنگ اہل بیت کو پکڑتے جا رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے 92 سال 92 ایئرز بوڑھا ہے، بدن اتنا ضعیف ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، وجود میں راشہ ہے. امام حسین کے پاس آتے، مولا سارے اصحاب شہید ہوتے جا رہے ہیں، اس غلام کو کب اجازت دو گے؟ کیونکہ کچھ بوڑھے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے. امام حسین نے خواہش کرتے تھے مولا جان قربان کریں، جیسے جناب سعید ہیں. امام نے کہا میری نماز کی حفاظت کر. 17 تیر لگے، سعید کے بدن پہ شہید ہو گیا. جون عام نہیں، رسول کا غلام تھا، علی کا غلام بنا، علی کی غلامی کے بعد حسین کا غلام بنا. امام حسین نے کہا جون تو نے بڑی خدمت کی ہے، بچپن سے میرے بچوں کو تو نے گود میں اٹھایا ہے. جون حسین نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا، تو اگر آواز سنے نا حل من ناصر ینصرنا، تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے. جون تو نے غلامی کا حق ادا کیا، اسی دنیا میں حسین تجھے جنت کی سفارش دے رہے ہیں کہ تو جنتی ہے. کہ مولا کیسے؟ میں دیکھتا رہوں اور میرا مولا دنیا سے چلا جائے. امام نے کہا جون بس، ہم تیرا مرنا نہیں دیکھ سکتے. میں نے تجھے آزاد کیا، اب جا تو زین العابدین کا غلام ہے. کہتے ہیں یہ بوڑھا چوتھے امام کے خیمے میں آیا. میرے چوتھے امام بستر پہ لیٹ رہے تھے. اچانک امام نے محسوس کیا کہ کوئی قدموں پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہے. آنکھیں کھلیں، کیا دیکھا؟ کالا غلام. کہنے لگے بابا جون قدموں میں کیوں بیٹھے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے علی زین العابدین میں آپ کے بابا سے تو ضد نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو پالا ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں. حسین کہتے ہیں میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا اب زین العابدین کی غلامی میں. امام نے کہا جون جنت کی بشارت ملی، بابا جب کہہ رہے ہیں تو میری غلامی میں آ جا. جون تو بوڑھا ہے، بابا تیرا مرنا نہیں دیکھ سکتے. کہتے روتے ہوئے کہتے مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے مصیبت میں چھوڑ دے، ایسی غلامی مجھے پسند نہیں ہے مولا. پھر بھی امام نے کہا جون جب بابا کہہ رہے ہیں بیٹھ جا. لیکن اب جو اس نے جملہ کہا نا امام زین العابدین سے رہا نہیں گیا. کہا مولا شاید مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے میرا رنگ کالا ہے، دوسروں کی طرح میرا رنگ سفید نہیں ہے.
یہ مکتب وہ ہے جو رنگ نہیں دیکھتا، نسل نہیں دیکھتا، نام نہیں دیکھتا. کہ یہ کہنا تھا زین العابدین نے سینے سے لگا لیا کہ بابا جون ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کب ہم نے رنگ کو دیکھ کے فیصلے کیے ہیں؟ کب میں بابا سے سفارش کرتا ہوں، حسین سے سفارش کی. اب کہتے ہیں یہ غلام کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں ریشہ ہے، کیسے لڑے؟ مولا حسین کو یہی تھا نا، یہ کیسے میدان جنگ میں جائے گا؟ اتنا بوڑھا جو عصا لے کے چلتا ہے، سامنے وہ دشمن جو جری ہے، بدبخت ہے. جون بھی سمجھتا تھا کہ حسین کو میرے بڑھاپے پہ رحم آ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس نے کمر پہ کس کے کپڑا باندھا تاکہ کمر تھوڑی سیدھی ہو جائے. ہاتھ میں تلوار دی، کوشش کی کہ اسے گھوڑے پہ بٹھایا جائے، لیکن اتنا بوڑھا تھا گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکا. کہ مولا کوئی بات نہیں، پیدل جاؤں گا. ایک ہاتھ میں عصا لی، ایک ہاتھ میں تلوار لی، میدان میں گیا. یہ ہے اصول کربلا کہ شجاعت علوی ہونی چاہیے، عشق جہاد ہونا چاہیے، حب حسین اتنی ہونی چاہیے. گیا کربلا کے میدان میں، للکار کے کہنے لگا اے فوج اشقیا، تجھے نہیں پتا میں کس کا غلام ہوں؟ سبت رسول کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، تیرے نبی کا غلام ہوں. سپاہی پہنچے ابن سعد کے پاس. ابن سعد نے کہا یہ کون ہے جو شور مچا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو بنو ہاشم کے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ سپاہیوں نے کہا جون، غلام رسول، غلام ابا ذر، غلام علی، غلام حسین. کہ امیر اجازت دیں، اس کو مارنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہ میں بھی جانتا ہوں بوڑھا ہے، 2 واروں سے 3 تیروں سے زمین پہ گر جائے گا، مر جائے گا، لیکن نہیں، اسے اس طرح نہیں مارنا. کہ امیر کیا مطلب؟ کہتا ہے گھوڑے سوار گھوڑوں پہ سوار ہوں، نہ تیر سے مارنا، نہ تلوار سے مارنا، نہ نیزوں سے مارنا. کہ امیر کیسے مارے؟ کہ سب پتھر اٹھاؤ، حسین کے بوڑھے غلام کو اتنے پتھر مارو کہ یہ زمین پہ گر پڑے. کہ امیر اتنا ظلم کیوں؟ کہ میں حسین کا تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں. جس سے پیار ہو نا، جب اسے کوئی مارتا ہے نا تو وجود بہت تڑپتا ہے. کسی نے کہا نا امام زین العابدین شمر کی بیٹی نہیں تھی؟ کہ تھی. کہ بیٹیوں والے بیٹیوں کو مارتے نہیں ہیں. کہ مولا دشمنی کیا تھی اس لئی کی، اس بچی سے؟ امام نے کہا سکینہ سے دشمنی نہیں تھی، دشمنی زینب سے تھی، دشمنی مجھ سے تھی. تکلیف جب مجھے دینی تھی مجھے نہیں مارتا تھا، میرے سامنے میری بہن کو مارتا تھا. خون جب جون کے بدن سے جاری ہوا، زمین کربلا پہ گرا. حسین اس کے جنازے پہ پہنچے، غلام کے سر کو گود میں لیا، بار بار اس نے سر خاک کے کربلا پہ گرایا. دوسرا اصول غلاموں کا ادب. دنیا سے جا رہا ہے لیکن ادب حسین کتنا ہے. بے ادب محروم از لطف رب. اگر تو بے ادب بن جائے، حضور خدا کو محسوس نہ کرے، حضور امام زمان کو محسوس نہ کرے. ادب دائمی ہوتا ہے، ادب وقتی نہیں ہوتا. بار بار سر خاک کربلا پہ گراتا رہا. کہنے لگا مولا اوفیت، کیا میں نے وفا کی؟ کہ جون تو نے وفا کی انتہا کر دی. جب اس نے سر گود سے ہٹا کے یہ جملہ کہا نا کہ مولا میں نہیں چاہتا اس کالے کا خون آپ کے لباس ہو لگے. بار بار یہی بولتا تھا میں کالا ہوں، مولا میرے بدن سے بدبو آتی ہے، عرب مذاق اڑاتے ہیں میرا. مولا یہ گود علی اکبر کے لیے ہے، اس کالے غلام کے لیے نہیں ہے. اس وقت حسین نے ایسے غلام کے لیے دعا کی، اللہم طیب ریحہ، اے خدا اس کے بدن میں خوشبو ڈال دے.
اللہم بیض وجہ، اے خدا قیامت کے دن دوسروں کے چہرے کالے ہوں لیکن میرے جون کے چہرے کو نورانی بنا دینا۔ مقتل کے جملے ہیں، جب ہور والے قبیلے والے ہور کا لاشا لینے آئے، کوئی کسی کا لاشا لینے آیا، دشمن کے سپاہی کہتے ہیں ایک لاشے سے اتنی خوشبو آ رہی تھی پوری کربلا میں مہک اٹھی، اور جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا، یہ حسین کی دعا کا اثر ہے، یہ جون کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دعا اگر حسین ہمارے لیے کریں کہ جب وضو بھی کرتے ہو تو کہتے ہیں جملے کہو، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو نورانی بنانا جب چہروں پر کالک ملی جائے گی۔ اے اہل عالم، امیر المومنین فرماتے ہیں زندگی ایک خواب ہے، ایک سراب ہے، گزر جاتی ہے۔ مولا فرماتے جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح، بوڑھے سے پوچھو خواب کی طرح۔ فرماتے ہیں جو خواب ہے اس کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کیا کرو۔ حسین شفا دیتے ہیں جسموں کو بھی، انسان کے وجود کو بھی۔ ہم نے عرض کیا کہ کربلا واقعہ نہیں، کربلا تہذیب ہے، کربلا تحریک ہے، کربلا وجود کو بدلنے کا نام ہے۔ کربلا مطلب جون بننا، کربلا مطلب حر بننا، کربلا مطلب حبیب بننا۔ کربلا ادب کا درس دیتا ہے جو غازی عباس کے اندر ہے، کربلا محبت کا درس دیتا ہے، کربلا وفا کا درس دیتا ہے۔ اب یہ وفا صرف حسین سے نہیں ہے، وفا کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ شوہر کی بیوی سے وفا، بیوی کی شوہر سے وفا، بھائی کی بھائی سے وفا، بزنس میں پارٹنر کی پارٹنر سے وفا۔ وفا وسیع ہے۔ کربلا غیرت کا نام ہے۔ مقتل میں امام حسین کا بدن زخمی ہے، اتنے تیر لگے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، لیکن جیسے کانوں میں آواز آئی نا خیموں پہ حملہ کرو، سیدانیوں کی چادریں چھینو، یہ لائی کہتا ہے بدن سے خون بہہ چکا تھا، طاقت نہیں اب حسین کھڑے ہوں، کہتا ہے بڑی مشکل سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دی این این اخی عباس، این این حبیب ابن مظاہر، اے میرے شیرو کہاں ہو، اے ہانی کہاں ہو۔ پھر کہا کہ مجھے جواب نہیں دے رہے، سن بھی رہے ہو تیرا مولا تجھے بلا رہا ہے۔ اگلا جملہ میرے مولا کا غیرت والا جملہ ہے کہ حبیب میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، عباس میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، مسلم ابن اوسجا میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، ارے سیدانیوں کے خیموں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ غیرت علوی جلال میں آتی ہے، شیعہ ہو اور صاحب غیرت نہ ہو، حسینی ہو ماں بہن ساتھ بازار میں چلے اس کو غیرت نہ آئے، سر پہ دوپٹہ بھی ہے کہ نہیں۔ مسجد کوفہ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، صحابہ ساتھ دے کے علی کو لے کے جا رہے، گھر کی گلی کے قریب پہنچے، اس حال میں امیر المومنین فرماتے اے میرے پیارے صحابیوں رک جاؤ، اب بیٹوں کے سہارے آگے جاؤں گا۔ نہیں نہیں مولا گھر کے دروازے تک، کہا نہیں نہیں بیٹوں کے ساتھ جاؤں گا۔ اصرار کر رہے ہیں علی پتہ نہیں کتنی دیر کے مہمان ہو، تھوڑی دیر ساتھ چلنے دو۔ کہا نہیں۔ کیوں علی؟ کہا میری ضربت کی خبر میری بیٹیوں نے سن لی ہوگی، گھر میں رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا کوئی زینب کے رونے کی آواز سنے۔ میں نہیں چاہتا ام کلثوم کی کوئی رونے کی آواز سنے۔ آج کسی کو پرواہ نہ ہو کہ کون سی آواز کہاں تک جا رہی ہے۔ شام غریبہ ہوئی، ننھی سی سکینہ دوڑی دوڑی بی بی زینب کے پاس آتی ہے، یہ نہیں کہتی پھپھی اماں بابا مارے گئے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں چچا عباس کا ہے، فوراً رو کے کہنے لگی پھپھی اماں میرا مکنا میرے سر پہ نہیں ہے۔
کسی کی نگاہ میرے بالوں پہ نہ پڑ جائے۔ سیدہ زینب یزید کی دربار میں کھڑی ہیں، بدبخت لعین، جب اپنی بیوی کو لایا، اپنے بچوں کو لایا، تخت پہ بیٹھا ہے، راوی کہتا ہے ایک پردہ لگا تھا، اپنے اہل حرم کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا۔ جب یہ منظر بی بی زینب نے دیکھا نا، فرمایا یزید اب من العادل، کیا یہ عدل ہے کہ نبی کی نواسیاں مجمع میں کھڑی ہیں، تیری بیوی پردے کے پیچھے کھڑی ہے؟ غیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اصول جب تک زندگی میں حسینی نہ ہو۔ فرمایا باتیں نہیں، ہم مجلسوں میں آتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں۔ میرے چھٹے امام نے مجلس کی ابتدا کی ہے، پروپر جس نے اپنے گھر میں مجلس کروائی وہ چھٹے امام ہیں۔ کہتے ہیں گھر میں مجلس کروائی، ایک شاعر آیا امام کے پاس، امام نے کہا مرثیہ پڑھ میرے جد حسین کا، مرثیہ پڑھ میرے اکبر کا، تاکہ میں روؤں، میں گریہ کروں۔ کہتے جیسے اعلان ہوا نا مرثیہ ہو رہا ہے، خواتین بھی آ گئیں، خود چھٹے امام اٹھتے ہیں، مردوں اور عورتوں کے بیچ میں ایک چادر لگاتے ہیں، کہتے ہیں اب میرے جد پہ مرثیہ پڑھ۔ یہ وہاں کی روایت ہے کہ جب مرثیہ ختم ہوتا ہے، مولا کا صحابی نکلتا ہے، امام فرماتے تو نے میرے جد پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ جیب سے رومال نکالتے، مولا آنسوؤں سے گیلا ہو چکا ہے۔ امام فرماتے میں نے یہ نہیں کہا تو رویا نہیں، میں نے کہا تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ مولا کیسے رویا کروں؟ کہ جیسے بوڑھی ماں اپنے جواں کی لاشے پہ روتی ہے۔ کربلا درسگاہ ہے حسین کی، دیکھ ماں کیسے بیٹے سے محبت کر رہی ہے۔ ایک انگریز نے جب کربلا کی تاریخ پڑھی، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، مائیں تو بچوں سے پیار کرتی ہیں، ماں کہتی ہے میں مر جاؤں میرے بچے کو میری زندگی لگ جائے، لیکن عجیب ماں ہے کربلا کی۔ قاسم کی ماں قاسم کو کہہ رہی ہے میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کوئی یہ نہ بیلے کہ ماں کے دودھ کا اثر تھا۔ اصغر کی ماں جھولا جھولا بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، میرے لال تو بڑا ہوتا تلوار اٹھاتا، میرا بچہ چھوٹا ہے۔ میں نے کہا خاتون تم کربلا کی ماؤں سے سوال کرو تو جواب ملے گا۔ رباب کیا تجھے اصغر سے پیار نہیں میری آقا زادی؟ بی بی ام فروا کیا قاسم سے پیار نہیں؟ رو کے آواز آئے گی قاسم سے پیار ہے، قاسم میرا بیٹا ہے، حسین زہرا کا بیٹا ہے۔ قاسم سے محبت ہے، حسین سے مودت ہے۔ کربلا مودتوں کا میدان ہے، محبتوں کا میدان نہیں ہے۔ مومن کہتا ہے مولانا یہ محبت اور مودت کیا ہے؟ ارے آج ایک ہندو بھی حسین سے محبت کرتا ہے، مسیحی بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنا کمال نہیں ہے، مودت کرنا کمال ہے۔ کوفے والے محبت کرتے تھے، محبت والے جانیں قربان نہیں کرتے، محبت والے بچے قربان نہیں کرتے، محبت والے 6 مہینے کا لال قربان نہیں کرتے۔ جس میں مودت ہوتی ہے وہ اپنی محبتوں کو حسین پہ لٹا دیتا ہے۔ فرمایا آ مقام مودت تک۔ کتنے غریب ہو چکے تھے میرے آقا حسین، میدان جنگ میں ظہر عاشور اذان کی آواز بلند کرتے ہیں، صلاۃ الخوف نماز خوف قصر پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت 2 رکعت ہوتی ہے، امام اقتدا کراتے ہیں اللہ اکبر، پیچھے والی صفوں والے ایک صف 1 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے، پھر اٹھ کے جاتی ہے، دوسری صف پھر 1 رکعت امام کے حسین کے ساتھ پڑھتی، ایک رکعت کر کے پڑھتے ہیں تاکہ دشمن کے حملے سے بچا جائے۔ ظہر عاشور حسین اذان دے رہے ہیں، جنگ صفین کے بیچ میں علی مصلی بچھاتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں یا علی یہ مصلی کی جگہ نہیں، کہا ابن عباس علی اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔
حسین انہی احکام کو جنگ کے بیچ میں حسین اخلاق کا کبھی درس دیتے ہیں. بی بی زینب کہتی ہیں جب جانے کا وقت ہوا نا حسین خیمے میں آئے. کہا بہن زینب مجھے اماں زہرا کا کرتا دو گی؟ اور بہن زینب جیسی ہو جو بھائی سے اتنا پیار کرے. کہتے ہیں ماں کا کرتا دیا، حسین نے کرتا پہنا. بی بی کہتی ہیں خنجر نکالا، اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کیا. کہ حسین اماں کی نشانی ہے، پھاڑ کیوں رہے ہو؟ فرماتے زینب میں ان عربوں کو جانتا ہوں، یہ میرے جنازے کو لوٹنے آئیں گے. میرا دل ہے کم از کم میرے بدن پہ کوئی کپڑا تو باقی رہے. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے بدن پہ ایک لباس نہیں تھا. لیکن کریم کتنا ہے میرا آقا، جان قربان ایسے مولا پر. بی بی زینب کہتی ہے کہ نیا کرتا پڑا ہوا تھا. کہ بہن زینب یہ بھی لا. اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر حسین نے ایک نیا کرتا پہنا. تعجب ہوا آقا زادی کو، حسین ایک کرتا پھاڑا ہے پہنا ہے، اب ایک نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ سنو اتنا کریم امام، اتنا سخی امام فرمانے لگے بہن زینب یہ تو کرتا پھاڑ دیا ہے نا، مجھے پتا ہے لوٹنے والے لوٹیں گے، میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے میرے بدن سے خالی ہاتھ جائے. سکینہ بھی تو حسین کی بیٹی ہے نا. جب ظالم در اتارنے آیا نا رو کے کہتی ہے تم مجھ سے مانگ لے میں خود اتار کے دوں گی. تو کھینچ کے کیوں اتار رہا ہے؟ بیٹے کے جنازے پہ جاتے ہیں سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں. انہوں محمد کا جنازہ اٹھاتے ہیں رو کے کہتے ہیں بابا یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے. راوی کہتا ہے میں نے ہر جنازے پہ حسین کو آتے ہوئے دیکھا. فبکل حسین بکاء شدیدا، کبھی روتے تھے کبھی بہت زیادہ روتے تھے. لیکن کہتا ہے جب عباس کے جنازے پہ آئے نا میں نے حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھا. مقتل میں بکا کا لفظ نہیں ہے. فبکل حسین، حسین روئے یا بکاء شدیدا زیادہ روئے نہیں. کہتا ہے جب عباس کے لاشے پہ پہنچے نا کیا دیکھا؟ بازو کٹ چکے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، سر پہ ظالم نے گرز مارا ہے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. کہتا ہے فصرخ الحسین، حسین نے چیخنا شروع کر دیا. کہتا ہے یہاں حسین نے چیخنا شروع کیا، یہاں لشکر یزید نے خوشیاں منانا شروع کر دیں. کہا ہم نے حسین کا کام تمام کر دیا. تبھی امام زمانہ فرماتے ہیں مومن تو سن کے روتا ہے میں دیکھ کے روتا ہوں. اے مومن تو پانی روتا ہے تیرا امام زمانہ خون روتا ہے. اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، بتا تیرا امام زمانہ دیکھ کے کیسے برداشت کرتا ہوگا. تبھی فرماتا ہے میرے جد حسین بدل الدموع دما، تیرا بیٹا آنسو نہیں تجھ پہ خون روتا ہے. چھٹے امام فرماتا ہے شیعو ہم نے تیرے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اگر یہ پردے نہ ہوتے نا تیرے دل پھٹ جاتے. مصیبت حسین سن کر یہ راتیں ہیں، غم کی راتیں، گریے کی راتیں، حسین سے وعدے کی راتیں. ایک جملہ اور میں مصائب شروع کروں.
مجلسوں میں، ماتم میں، عزاداری میں ایک شور ہوتا ہے، ایک ورولہ ہوتا ہے۔ یہ شور بری بات نہیں ہے، نعرے لگانا، نام حسین لینا، نام عباس لینا، نام خدا لینا، لیکن علماء فرماتے ہیں شور میں شعور بھی ہونا چاہیے، خالی شور کسی کام کا نہیں، شعور بھی ہونا چاہیے۔ دشمن بھی شور مچاتا ہے لیکن شعور نہیں ہوتا۔ مجلس حسین کا مطلب شعور کے آنسو، عقل والے آنسو، معرفت والے آنسو، صرف جذبات کے آنسو نہ ہو۔ یہ سوچ کے رویا کرو کہ سکینہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ ہم نے جب اپنے استاد سے پوچھا نا کہ بی بی زینب شام غریبہ جب ہوئی یا 11 محرم، تو روایت میں ملتا ہے کہ بھائی کے لاشے کو دیکھ بھی رہی تھی اور کہتے ہیں اچانک خود کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ تو کسی نے کہا وہ زینب جو صابر بی بی ہیں، اس طرح کون گراتا ہے خود کو اونٹ سے؟ تو کہا خبردار کبھی یہ مت کہنا کہ بہن بھائی کے لیے رو رہی تھی۔ کئی بہنیں ہیں جو بھائی کے غم میں روتی ہیں، اس کی اتنی قیمت نہیں۔ کہا پھر زینب کس کے لیے رو رہی تھی؟ کہا زینب اپنے امام زمانہ کے لیے رو رہی تھی۔ یہ مصیبت عظمیٰ تھی بی بی زینب کے لیے کہ میرا امام خاک کربلا پہ پڑا ہے بے کفن اور گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اتنی تکلیفیں دی انہوں نے اہل حرم کو کہ آپ کی سوچ ہے۔ میرے چوتھے امام فرماتے کہتے ہیں جب قافلہ شام میں پہنچا نا، اب بچیوں کو بابا سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ بچی بار بار کہتی تھی نو کے نیزہ پہ پڑا ہے، مجھے دے میں گود میں لے لوں، تھوڑی دیر کے لیے بابا کو سینے سے لگا لوں۔ کہتے کبھی سر اٹھا کے سکینہ کو دیتے نہیں تھے۔ میرے چوتھے فرماتے ایک مقام ایسا آیا سر کو نو کے نیزہ سے اٹھایا، زمین پہ رکھ کے نو کے نیزہ سے مولا کے سر کو مارنے لگے۔ امام فرماتے چند جگہوں پہ میرے بابا نے کلام کیا ہے۔ ایک بازار میں نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا، دوسرا فرمایا یہ مقام جب سر کو نو کے نیزہ سے مارنے لگے نا کہ حسین کی سر سے آواز آنے لگی ظالم مارنا ہے مار، میں تجھے روکتا نہیں لیکن بچی کے سامنے مجھے نہ مار۔ میری سکینہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سرزمین شام کی طرف لے جائیں، دعا کریں خدا اس ننھی سی قبر کی زیارت بھی نصیب کرائے۔ ایسے سلام کرو جیسے زینب نے سلام کیا، آج اس خلوص سے سلام کرو جیسے امام زمانہ اپنے جد کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی وعلی صحابہ۔ حسین کی صدا گونجنی چاہیے، آج حسین حسین کرنے کی رات ہے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی
ابن وعلى اولاد وعلى صحابہ میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ واللہ یہ جملے میرے نہیں امام زمانہ کے جملے زیارت ناہیہ آج امام زمانہ کے مصائب سن کے گریہ کرو آج حجت خدا کے ساتھ گریہ کرو فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ ایک جملہ میں اپنی طرف سے مولا کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں مولا آپ نے کہا آپ کا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا مولا یہ ادنا سا غلام ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہے میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹے گردن نہ دکھائے اللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے ابن زیاد کا دربار ہے لہیں سفرے پہ بیٹھا ہے کھانا بھی کھا رہا تھا قیدی بی بی آج کے سامنے کھڑی ہے کٹی ہوئی گردن ہے اس کے سامنے پڑی ہے کہتا ہے شمر یہ کس کا سر ہے آواز آئی یہ عباد کا سر ہے کہا یہ کس کا سر آواز آئی یہ قاسم کا سر کہنے لگا یہ دو ننے سی گردن کس کی آواز آئی یہ زینب کے بیٹے عجیب روایت اتنا ظالم تھا اتنا شقی تھا راوی کہتا ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑ گئی اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا کہنے لگا یہ کس کا سر آواز آئی ہے علی اکبر
لائی کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے سنا تھا آج دیکھ بھی لیا اتنا حسین بیٹا۔ فوراً کہتا ہے ابن سعد تجھے کس نے کہا حسین کو قتل کرو؟ کہ امیر تو نے حکم دیا تھا حسین کو مارنا ہے۔ کہتا ہے ابن سعد اگر پتا ہوتا اکبر جیسا بیٹا ہے کبھی میں حسین کو مارنے کا حکم نہ دیتا۔ تعجب سے ظالم نے کہا امیر ایسا کیوں؟ کہ جس کا اتنا حسین بیٹا ہو وہ بیٹے کی کٹی گردن دیکھ کے خود ہی مر جاتا۔ اللہ جانے زینب نے منظر کیسے دیکھا، اللہ جانے ماں نے یہ منظر کیسے دیکھا۔ آواز تھوڑی بڑھا دے۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو عباس کے لاشے پہ آتے دیکھا، لیکن کہتا ہے ایک منظر میں زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ کہتا ہے میں حسین کو پہچان نہ سکا۔ کب نہ پہچانا؟ کہتا ہے جب اکبر کے لاشے پہ آئے، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ کہتا ہے جیسے 2 سال کا بچہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، حسین ایسے چلنے لگے، آواز دے کے کہنے لگے ادعونی یا بنیا، او میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، اکبر مجھے آواز دے۔ علی اکبر نے بابا کو آواز دی، بڑی مشکل سے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے۔ کہ اکبر کوئی خواہش ہو بابا پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہنے لگے بابا العطش قد قتلنی والحدید قد ثقلنی، بابا لوہے کے وزن نے مجھے مار ڈالا، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ راوی کہتا ہے حسین نے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھی، بیٹے نے جلدی سے زبان نکالے، او بابا تیری زبان مجھ سے بھی زیادہ خوشگوار۔ بابا اگر زحمت نہ ہو مجھے خیموں میں لے جاؤ، میں اماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی میرے لال۔ حسین نے ایک ہاتھ اکبر کی گلے گردن کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ بیٹے کے پاؤں کے نیچے دیا۔ راوی کہتا ہے لاش اٹھانے کی کوشش کی لیکن حسین کے پاؤں لرزے، جنازے کو زمین پہ رکھا، رو کے کہنے لگے اکبر میرے لال تیرا بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا، اکبر اگر زحمت لو بابا کی مدد کرو۔ جی میرے بابا۔ اکبر دونوں بائیں بابا کے گلے میں ڈالو تاکہ تیرے سارے لاشا اٹھاؤ۔ روایت کے جملے اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالا لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ میرے لال دونوں ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالو۔ علی اکبر نے کہا بابا بوڑھے بابو صدمہ دینا نہیں جاتا،
اکبر میں تیرا صابر بابا ہو. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. علی اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا. حسین نے دیکھا ایک برچھی کا پھال علی اکبر کے سینے میں. لاش کو زمین کربلا پہ رکھا, ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا, نگاہ آسماں کی طرف بلند کی. او نانا رسول خدا آپ بھی آئیے, دادا ابراہیم کو بھی لائیے, آ کر دیکھیے کہیں میرے اکبر کے پاؤں تو نہیں بندے, کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں بندی. ایک مرتبہ برچھی کھینچی, اکبر کا لاشا دڑدا. خیمے کے در سے آواز آئی, حسین ٹھہر جا, میں زینب بھی آتی ہوں. کہ زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے نہ نکلنا, ارے میں نے تیری چادر کے لیے اپنے اکبر کو قربان کیا. موت میں حسین